آپ کو پتہ نہیں یہ شرط ہے یا وقوع ہے؟ آپ کو تو شرط کمانا نہیں آتا. ان کا من فرد فلا العابدین. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے. لئن اشرکت، اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو شرط والے الفاظ سے ہم وقوع ثابت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا علمی بات ہے. آپ صحابہ کو گالی دینا شروع کر دیے تو آپ کے لیے خارجی چاہیے کہ حضور نے مدینے کو فرمایا خیر اللہ لو کانوا یعلمون، تو حضرت علی نے مدینے کو چھوڑ کے کوفے میں خلافت کیوں اختیار کی؟ خیر اللہ ما کان فرمایا تو تینوں تو مدینے میں رہے، علی نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے نبی کا شعار پسند نہیں تھا. جیسے آپ بات کریں گے پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم تو ادب والے ہیں لیکن آپ ہمارا بات نہیں. آپ نے گالی دی ہے، شرک گستاخی کی ہے، آپ اپنے الفاظ واپس لیں. کس حدیث صحیح میں ہے؟ اگر آپ کے نزدیک اگر حدیث کا مقام مقدم ہے تو آپ لکھ کے فکس کریں کہ قرآن بعد میں ہے حدیث پہلے. آپ لکھ کے فکس کریں. آپ پہ قرضہ ہے ہمارا. آپ الفاظ واپس کریں. آپ نے لاکھوں کے دل مجروح کیے. کل تکیہ کرتے تھے آصف کا کافر ہو کے مرے، مشرک ہو گئے تھے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تو مشرک نہیں بنو. یہ حضور کا فرمان یاد نہیں آتا؟ علی نے مدینہ کیوں چھوڑا جبکہ مدینہ بہتر ہے؟ محبت کا ربوں کا تمہاری تصویر میں کیا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. زہرا کی اماں کہتی ہے، حسین کی نانی کہتی ہے کہ اللہ نبی کو چھوڑ دیا. جب زہرا پاک سے پوچھا گیا کہ علی سے تیرا نکاح کروں تو زہرا پاک نے کیا کہا؟ علی کا قد چھوٹا ہے، پیٹ بڑا ہے. کیا کنواری بیٹیاں ایسے کہا کرتی ہیں؟ شرم کا یہی کہتی ہے تمہاری کتابیں. یا موتبر کا لفظ ہے سامنے آ جائے تو کہتے ہیں موتبر وہ ہے جو سنی روایت کرے. الحمدللہ آپ نے مان لیا شیعہ کی روایت میں غیر موتبر ہے، سنی کی روایت ہے موتبر. آپ نے وہ تسلیم کر لیا. ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو، کیوں تہران سے چھاپتے ہو؟ اعلان کر دو یہ گندی کتابیں ہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈالو. موتبر کا معنی وہی ہے جو سنی روایت کرے. جب مجلس کی باری ہے تو یہ ان کی روایت پڑھتے ہو، جب جواب دینے کی آئے گلو خلاصی کرتے ہو. من شرطیہ ہے یا وقوع کے مستلزم ہے؟ شرط کو آپ نے وقوع پہ محمول کر دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ مضارع کا سیغہ یا ماضی کا سیغہ؟ اللہ راضی ہو چکا یا آگے راضی ہوگا؟ جہاز کے نیچے 3 بیعت کر رہے تھے، جہاز کے 3 صحابی بچے وہی بیعت کر رہے تھے. اللہ راضی ہے، شیعہ ناراض ہے. پھر کہتے میں قرآن مانتا ہوں، تفسیر رائے کرتے. صاف قرآن کے لفظ ہے. کون سا مشکل لفظ ہے جس کی تشریح چاہیے؟ صحابی کی تاریخ کی تو خود اقرار کیا پھر انکار کیا. السابقین کی تاریخ کی ترجمہ کیا چپ. اولین کا ترجمہ کیا پھر چپ. موجود انصار کی وضاحت کی پھر ہم پہ الزام. من کی بات آپ نے چھیڑی، ابھی تک جواب نہیں آیا. پتہ نہیں کون سی لغت پڑھ رہے ہیں، کب تک تیاری ہوگی من کی قسم بیان کرنے کی؟ الف لام ہے جمع کا صیغہ، الف لام کی تاریخ نہیں ہو سکی. اندازہ کیجیے حضرت، توجہ تو کریں. آج منافقوں کے آتے ہیں صحابہ پہ چسپاں کرتے ہیں. اور یہ عالم اسلام سن رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے. افہام ماضی کا سیغہ یا مضارع کا سیغہ ہے؟ قیامت کے دن اللہ معاف کرے گا. اللہ معاف کر چکا. اللہ تو معاف کر چکا ماضی کے سیغے سے. کہتے قیامت آئے گی تو پھر اللہ معاف کرے گا. اگر اللہ قیامت میں معاف کرے گا تو علی اکیلے نماز پڑھتے تھے خلفاء صلاح کے زمانے، تارے کے جماعت تھے یا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے؟ اگر علی تارے کے جماعت ہے ہر کو مہاراکین کدھر جائے گا؟ حسین نے تو بیعت نہیں کی، علی نے کیوں بیعت کر لی؟ علی کی مقتدی بنے. تو آپ اپنی طرف ہی جھانک کے دیکھیں نا. جب آپ کی روایت کی بات آتی ہے یہ معتبر ہے، یہ سنی کی روایت ہے تو وہ مقبول نہیں. اگر سننے کے آپ کے نزدیک مقبول نہیں تو راستے کی روایت ہمارے نزدیک مقبول نہیں. قرآن کی طرف آتے نہیں، کہتے قرآن مانتے ہیں. کیا مانتے ہو قرآن کو؟ قرآن کا ترجمہ کرے بات واضح ہو جائے گی. قرآن کے ترجمے سے بات واضح ہے. جب کلا نہ آ چکا، سب سے آپ وعدہ کر چکا اللہ حسنہ کا جنت کا، تو اللہ وعدہ خلاف ہے. وعدہ کر کے پھر جاتا ہے. اللہ کو اعمال کا پتہ نہیں تھا. منافقوں کا کھاتا ہی الگ ہے، صحابہ کا کھاتا الگ ہے. آپ کھاتے میں بس کر رہے ہیں. لعنت منافقوں پہ بھیجتا ہے، آپ صحابہ پہ بھیج رہے ہیں. خیال کرنا چاہیے. اندازہ کرو سب کو ستم پہ اتر آئے، گالیوں پہ اتر آئے. یہی تو منافقین کہتے صحابہ کے بارے میں
جب اللہ فرماتا تھا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایسے ہی مان لو جیسے صحابہ ایمان لو، تو صحابہ کا ایمان اتنا حق کا معیار ہے، اللہ اوروں کو بھی کہتا ہے منافقوں اس طرح ایمان لو جس طرح صحابہ ایمان لو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آنو منو کمانو صفا، یہ تو بے وقوف ہے۔ تو صحابہ کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہے، خود لعنتی ہے، خود کافر ہے، خود مرتد ہے، خود مردود ہے، صحابہ کو لعنت دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے شرم کرنی چاہیے کوئی، صحابہ کے ایمان کے مطابق ایمان لاؤ منافقوں، تو پھر ایمان تمہارے موت پر۔ تو اتنا حق کا معیار ہے، منافقوں اللہ کرتا ہے۔ اگر صحابہ بھی منافق تھے تو منافقوں کو اللہ منافق ایمان کے متعلق حکم دے رہا ہے کہ منافق ایمان لاؤ۔ تو صحابہ پہ تنقید کرنا قرآن کہتا ہے بے وقوفوں کا کام ہے۔ الا انہم ہم الصفہاء، خبردار بے شک وہی دو دفعہ ہم حضرت تاکید کے ساتھ صحابہ پہ تنقید کرنے والا وہی خود بے وقوف، خود بے وقوف۔ پاپا خاتمہ نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا میرا غار میں بھی ساتھی ہے، مزار میں بھی ساتھی ہے، قیامت میں بھی ساتھی ہے۔ یہ آپ کی نہج البلاغہ پڑھی ہے، مولا علی کا فرمان ہے کہ صدیق دنیا سے گیا یہ عیب ہو گئی، اس کے ذمہ کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں صدیق عیوب سے پاک ہے، آپ کہتے ہیں عیب ناک تھے، منافق تھے، غلط تھی اس پہ، جو صدیق پہ غلط بھیجے خود لانتی، جو صحابہ پہ لانت بھیجے خود لانتی ہے۔ اب لانتوں پہ طرح ہے، یہی مناظرہ ہے، لانتوں پہ طرح ہے۔ منافق لانتی ہیں، یہ منافق نہیں ہے، منافقوں کو حکم ہے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، پھر تمہارے آپ اگر ضعیف راوی کی طرف جاتے ہیں تو آپ لکھ دیں حضور ہمیں اللہ کا کلام پسند نہیں ہے، ہمیں راوی کی وجہ سے موت جب روایات پڑھتے ہیں تو موتبر کا لفظ دکھاتے ہیں کہ موتبر وہی ہے جو سنی روایت کرے۔ اگر کوئی شخص کہے موتبر حوالوں سے، موتبر کا شواہد تو ثابت ہے کہ آپ کے فلاں والد ہیں، تو آپ کہہ دیں موتبر یہ سننے کی بات ہے، میرا وہ والد نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے گا، موتبر گواہیاں موجود ہیں، آپ راجہ صاحب آپ کے والد نام فلاں تھا، آپ کہیں گے تو سننے کی روایت ہے۔ موتبر کے معنی غیر موتبر، اندازہ کیجیے موتبر کے معنی غیر موتبر۔ تو آپ کے محرر مذہب لکھتے ہیں سنتے موتبر ہیں، سنتے موتبر ہیں کہ حضرت علی کا سر عورت کی گود میں تھا، زہرا نے کہا تو ایسے ہم بستری کی ہے یا نہیں کی؟ اب علی حق پہ ہیں یا زہرا حق پہ ہیں؟ خدیجہ نے کیوں کہا کہ اللہ نے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر آیت اتری ما ودع کا رب، تو خدیجہ کی تقریب میں قرآن کی آیت اتری۔ اگر آپ بول سکتے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، تو مقام ادب ملحوظ رکھیں، علمی انداز سے گفتگو ہے، سوکیانہ بازار نہ کریں، لانتے نہ بھیجیں۔ ہم صحابہ کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ ہمارے نزدیک سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث بعد میں ہے۔ آپ کے نزدیک من گھڑت روایات زیادہ معتبر ہیں، آپ نے راوی زیادہ معتبر ہے، خدا کا کلام اتنا معتبر نہیں ہے۔ روایت میں رت وجابت بھی موجود ہے۔ منافق سے جہاد باللسان ہے، بہت اچھا جناب، یہ تعریف پھر آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں یہ نبی کی زبان سے صحیح متصل سے ثابت کر لیں۔ جاہد کا معنی یہ ہے زبان سے جہاد کرو، یا کسی امام معصوم سے ثابت کر لیں۔ خلفائے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جہاد باللسان ہوا ہے؟ اگر جہاد باللسان کی بات تھی معاذ اللہ خاتم بدہم، اگر یہ منافق تھے تو حضور نے ان سے زبانی کیسے جہاد کیا؟ آپ روایات پیش کریں گے، میں قرآن پیش کروں گا۔ تو حضور آپ قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن سے باتیں ہیں۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو آپ زبانی طور پہ قرآن مانتے ہیں، دل سے قرآن نہیں مانتے۔ تو قرآن تو سنیوں کے حق میں ہے، قرآن تو شان صحابہ بیان کرتا ہے، قرآن تو پر صحابہ کی بات بیان کرتا ہے۔ تو اسلام ہمارے پاس منافقوں سے آیا، قرآن ہمارے پاس منافقوں سے آیا۔ صرف 3 مسلمان تھے، باقی سب منافق ہو گئے۔ من شرطیہ کو وقوع پہ شامل کر دیا، آپ کے علم پہ قربان جائیں، آپ کو شرط کا پتہ نہیں، وقوع کا پتہ نہیں۔ علی مدینہ چھوڑ جائیں، خط علی اعتراض کریں زہرا پہ، زہرا علی پہ اعتراض کریں، خدیجہ نبی پہ اعتراض کریں، آپ کے مترجمین نبوت پہ اعتراض کریں، آپ عدالت صحابہ پہ جرا کر رہے ہیں، آپ کے ترجمے کرنے والے قرآن کے اندر انبیاء کی نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟
जी इंशाअल्लाह मैं आयतों के बाहर करता हूँ, इनके तर्जुमे पेश करता हूँ, तर्जुमे भी गैर मुतबर। रहीम, पहले मौलवी साहब ने मौका अपनाया था कि हदीसों की तरफ नहीं आना, सिर्फ कुरान हस्बना किताबुल्लाह तक ही थे। अब पता नहीं वो हयातुल कुलूब कहाँ से कहाँ तक निकल गया। मैं इनको वापस फिर कुरान शरीफ की तरफ लाता हूँ। मैं कहता हूँ कि कुरान मजीद ने सहाबा करम की दो किस्में बयान की हैं। पैगम्बर इस्लाम की हाथ पर सुलह हुदैबिया में तमाम सहाबा ने बैत की थी और अल्लाह ने दोनों की कैफियत को बयान किया है कि जो मेरे हबीब के हाथ पर बैत करने के बाद तोड़ेगा नहीं तो मन नक्सा। आप कहाँ की बातें करते हैं कि क्या है तो मन नक्सा जिसने तोड़ा जी जन को सोलाना सही सिराज के नहीं, वो अपनी जान को तोड़ा है और जो इसको पूरा करेगा उसके लिए सारे इनाम है। तो जो बैत को तोड़, तो मैं इसलिए इब्तिदा आपसे कह रहा था, इब्तिदान कह रहा था क्या मुनाफिक की तारीफ भी करे, सहाबी की करें, लेकिन आपने नहीं थी जानबूझ के। आपको पता था ये आगे हमारा आने वाला है, क्योंकि अगर मैंने मुनाफिक की तारीफ मैंने अपने लफ्जों से कर दी तो लोग फौरन चले जाएंगे उसकी तरफ। तो मुनाफिक की तारीफ क्या है, उसकी 3 शरात में से ये है कि जब ऐद करे तो तोड़ दे, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब क्या है 21वीं शर्त भी है वादा करे तो उसका खिलाफ करे। तो मुनाफिक की अलामत तो यही है। तो जो पैगम्बर की हाथ पे बात करने के बाद तोड़ देगा, आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे रजी अल्लाह कहेंगे, मुअय्यन करेंगे। जब कुरान कह रहा है तो उसकी जान पे वबल होगा और वो मुनाफिक है। और मुनाफिक की अल्लाह ने इसी सूरह फतह में सारी चीजें बयान कर दी हैं। ये मैंने गज़बल्लाह अलैहिम, ये लानत पड़ी है, ये अज़ाब अजीम पड़ा, ये अपने मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान के अल्फाज हैं। आप जज्बात और गुस्से में क्यों आते हैं? कुरान ने ये अल्फाज पेश किए हैं कि जो मेरे हबीब के हाथ पर बैत करने के बाद तोड़ देगा वो मुनाफिक है, और मुनाफिक का ये अज़ाब है। और मुनाफिक के मुकाबले में मोमिन होता है, और जो मोमिन होगा उसके लिए अल्लाह ने फरमाया है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, कि अल्लाह मोमिनों से राज़ी है। यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ साहबी है जिसका आप तर्जुमा करके बड़े खुशी से फूले नहीं समाते? अल्लाह ने मोमिनों की बात की है कि जो बैत को करने के बाद पूरा करेगा वो मोमिन है। इस भाइयों का जब करीब बैत कर रहे थे तहत शजरत दरख्त के नीचे, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो कुछ उनके दिलों में अल्लाह उसको जानता है। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, अल्लाह उन पर अपनी तस्कीन नाज़िल करेगा। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और उन्हें फतह करीब देगा। ये तर्जुमा है मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का। फतह करीब से मुराद फतह खैबर है। अल्लाह का वादा था जिससे मैं राजी होगा उसके हाथ पर खैबर दूंगा। समझ आई बात की? जो खैबर से भाग जाए, शिकस्त खा जाए, उससे अल्लाह राजी नहीं है। तो अल्लाह की रजामंदी किस हस्ती के साथ है? जो खैबर को फतह करेगा। अब खैबर में 3 हस्तियां जाती हैं, आपके बुजुर्ग भी जाते हैं, हजरत अबू जाते हैं, उमर जानते हैं, उस्मान जाते हैं, और मौला अली भी जाते हैं। मैं जैसे कि पहले रिवायत पढ़ चुका हूँ, और फतह अली के हाथ पर होती है। तो अल्लाह का वादा था जिससे मैं राजी होगा उससे क्या है, जिससे मैं राजी होगा उसके हाथ पर फतह दूंगा खैबर की। अगर आपके बुजुर्गों से राजी था तो उनको शिकस्त क्यों है? अगर अली से राजी नहीं है तो खैबर उखड़ क्यों रहा है? तो अल्लाह का वादा किससे है? रजामंदी सिर्फ उसी से है कि जो बैत को पूरा करेगा उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अभी हदीस की तरफ मैं नहीं गया। मुझे पता कि आप हदीस का इनकार कर जाएंगे। अब वो जनाब आप इधर उधर की किताबें पेश करना शुरू कर देते हैं। पहले तो आप किताबों से बड़ा घबरा रहे थे, नहीं जी हम कुरान पे रहेंगे। कुरान पे आप क्यों कुरान को छोड़ गए बुरा किताबुल्लाह कहने के बावजूद? देखो मैंने कुरान पढ़ा है कि कुरान कह रहा है जो आपने कहा जो सामान न कसा, तो अल्लाह ने शर्त रख दिया कि जो इस बात को तोड़ देगा तो उसके लिए वबाल है। तो वो वबाल भी बयान कर दिया है, जो इस बात को पूरा करेगा अल्लाह ने उसका अजर अज़ीम भी बयान कर दिया है। तो दोनों चीजें आ गई। हमारा सहाबा के बारे में यही नजरिया है और यही आयत बताती है कोई सहाबा ने पैगम्बर से गद्दारी किया, उसके आयत को तोड़ा है, उसके लिए सजा है, कोई रजामंदी नहीं। जब कुरान में लफ्ज़ ग़ज़बल्लाह आ गया तो हम उनको कभी भी रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते जो पैगम्बर के हाथ में बैत करने के बाद तोड़ दे और जंग से फरार कर जाए। नाराज ना हो, ये कुरानी हक़ीक़त है। मैंने कोई हदीस पेश नहीं की। आप अपने कुरान को हाजिर नाजिर करके कहें, सिर्फ कुरान उठा के कहें, क्या आपके बुजुर्ग जाने खैबर से नहीं भागे? अगर नहीं भागे तो आप पेश करें कि उन्होंने फलां फलां को कत्ल किया और वो साबित कदम रह गए। हमारी किताबें छोड़ें, अपनी किसी किताब से दिखलाओ कि हजरत अबू बकर हजरत उमर जंग में कायम रह गए, इतने कहाँ सा अपना काफिरों को कत्ल किया और वो किसी जंग और इस जंग में वो नहीं भागे थे। ठीक है, मैं आपकी हदीस से भी मान लूंगा जब इसके मुकाबले में सही हदीसें मौजूद है। आपके उलमा ने इसकी तशरीह भी कर दिया। आप खामखा इधर उधर की बातें बना के हदीस का इनकार भी कर रहे हैं और कुरान का इनकार भी कर रहे हैं कि जब कुरान ने कह दिया कि जो बैत को पूरा करेगा मेरी रजामंदी उसी के लिए है, जो बैत को तोड़ देगा अल्लाह ने उसमें खामोशी इख्तियार नहीं की है। कितने फतवे दिए हैं? ये हमारा फतवा नहीं है। सुन लें, ग़ज़बल्लाह हो एक, अल्लाह का उसका गजब होगा। किस पर होगा? जो पैगंबर के हाथ पर बैत करने के बाद तोड़ देगा। दूसरा क्या है? वल्लानहुम, अल्लाह उन पर लानत करेगा। वअद्दलहुम, और उनके लिए क्या रखा है? जहन्नम, जहन्नम उनका ठिकाना है। वसाअत मसीरा, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये किन लोगों के बारे में है जो पैगंबर के हाथ पर बैत करने के बाद तोड़ देंगे? हम उनको कभी भी रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते। कुरान का भी यही मौक़िफ़ है
اور حدیث میں یہی چیز آ گئی ہے. باقی جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے یہ موضوع سے متعلق ہے, وہ تو مسئلہ خلافت سے متعلق ہے. کیا اگر علی کی بیعت کرنے سے آپ ان کو خلیفہ مان جائیں گے؟ یہ چلا جب ایسے آپ جو ہے نا موضوع سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن میں اس کو آپ کا ہلکا سا ادنا سے جواب دے دیتا ہوں کہ علی نے بیعت کر لی ہے. کیا اگر علی مخالفت کرتے تو آپ چھوڑ دیتے؟ اس کو موضوع بنا لو. ہم بھی کہتے ہیں اگر علی نے بیعت کر لیا ہے آپ بھی اس کو بنیاد بنا لیں, اگر علی نے بیعت کر لی تو ہم مان جائیں گے, لیکن اگر علی انکار کر دیں تو آپ چھوڑنے کو تیار ہیں. تو آپ پہ ابو بکر عمر کو خلیفہ ماننا ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے ماننا ہے. علی کے بیعت کرنے سے کوئی بندہ خلیفہ نہیں مان سکتا جب تک اللہ رسول اس کا اعلان نہ کریں. کیوں؟ علی کو اللہ رسول نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ صاحب شریعت ہے, جو کچھ کرتا جائے حجت ہے. اگر وہ حجت ہے تو پھر دوسرے بزرگوں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرے بزرگ کو علی نے کیا ماننا ہے؟ اور صحیح بخاری میں حضرت عمر کا اپنا اقرار موجود ہے, لکھ رہے صفحہ نمبر 1009 ہے, باب رجب الحبلہ ہے. یہ کیا ہے؟ کتاب الحدود ہے 28واں پارہ, کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبْرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ, کہ جب یہ سچی سچی کاروائی بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو وفات دی, ان الانصار خالفونا, انصار نے بھی ہماری مخالفت کی, واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدہ, سارے لوگ سقیفہ میں جمع ہو گئے. وخالف ان علی وزبیر ومن معهما, علی اور زبیر اور ان کے ساتھی نے ہماری مخالفت کی ہے. صحیح بخاری تو کہتی ہے علی نے مخالفت کی ہے. آپ بیعت کا معنی بھی کریں, علی نے جو بیعت کیا ہے بیعت یہ پھر لمبی ایک بیعت چل جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس موضوع کے ساتھ رکھیں, چونکہ آپ نے ضمن بات کی تھی, بات کی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے, ورنہ بیعت کا معنی یہ ایک مفصل پوری بات ہے, ہم نہیں چاہتے کہ موضوع سے باہر نکلے. بہرحال صحابہ کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے جی. آپ ابھی تک عدالت صحابہ مطلقاً ثابت نہیں کر سکے. تمام کی شرط تھی, جب قرآن نے کہہ دیا کہ میری رضامندی انہی کے لیے ہے جو بات کو پورا کرے گا, جو پورا کرے گا وہ وہی عادل ہے, جو توڑ دے گا وہ عادل نہیں ہے. قرآن کے الفاظ میں بھی نہیں ہے, ہمارا موقع بھی نہیں ہے, آج یہی ہے, اور پیغمبر کی حدیث بھی یہی کہتے ہیں جس کا آپ انکار جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ قرآن تک رہے, حدیثوں کی طرف نہ ہے, کیونکہ قرآن شروع کیا, قرآن تک رہا ہے, میں نے ابھی تک کوئی حدیث سوچ نہیں کی. میں نے حدیث پہ مجھے پتا آپ کا سوال جانا ہے, آیات بھی کافی سارے ہیں جو آپ نے تمام آپ کا بات ختم. میں نے کون سی اپنی بات کی ہے, میں نے حدیث بھی پیش نہیں کی, کیونکہ میں نے آپ کو بیماری ہے کو جان چکا ہوں آپ کے مزاج سے کہ آپ ہاتھ بنا کے آپ آپ مجھے پتا اپنے مدد کو ثابت کریں. میرا کہنا کہہ رہا ہے آپ کوئی حدیث پیش کریں, اس کی صنعت پیش کریں, اس کی توصیف پیش کریں ہماری کسی چیز کتاب سے, اور میں آپ کی ہر کتاب سے صنعت پیش کروں گا, اس کی تصویر بھی پیش کروں گا. حدیث کے پیش کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کی نہ صنعت نہ قبول, خاص مسائل ادھر کر کے باتیں نہ کریں, نہ توصیف نہ تعین, کچھ بھی نہیں ہوتے. بات ہو رہی ہے عدالت صحابہ کی, آپ دوسری طرف جاتے ہیں, جب تعلیم کے نظر کرتے ہیں, کبھی خلافت کا کرتے ہیں, آپ عدالت صحابہ پیش کریں. صحابہ کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو جو توڑے گا اس کے لیے آزاد ہے. تو ہم بھی قرآن کی کچھ آیات کے ساتھ صحابہ کو ایسا مانتا ہے کہ اس میں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اب تو اس کے آگے نہ کوئی آپ کی حدیث رہ سکتی ہے نہ آپ کو تعلیم. اس کے علاوہ فرمارے تھے جملہ شرطیہ کے بارے میں, تو ان شاء اللہ ادبی اور ذاتی باتیں بھی ہو جائیں گی. ان کے کتنے معنی مغنی میں لکھے ہیں, مغنی لبیب میں لکھے ہیں, اور جملہ شرطیہ اصولی باتیں کر لیں گے کہ عام کی تعریف کیا ہے, خاص کی تعریف کیا ہے, مطلق کی تعریف کیا ہے, مقید کی تعریف کیا ہے. آیا جناب والا ظاہر جو ہے ظاہر حدیث قرآن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. آیا جناب والا موارد مقصد سے والد ہے یہ نہیں ہے. جملہ شرطیہ کا ضرور کب جناب والا منعقد ہوتا ہے ان شاء اللہ. یہ اصولی بات شروع کریں گے آپ سے, اور پھر پتا چلے گا کہ اس میں اصول کیا ہے. تو ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں عمل کر لیں گے, اصولی باتیں بھی کر لیں گے اصول کے حوالے سے. تعریف جو ہے نا اصول کے حوالے سے تو ڈسکشن کر لیں گے. جہاں تک تعلق ہے جملہ شرطیہ کا فلاں فلاں فلاں, ان شاء اللہ آپ کے سامنے یہ باتیں ثابت کریں گے کہ جملہ شرطیہ کا ضرور جو ہے کم منعقد ہوتا ہے. درست ہے, جب شرط محقق ہو جائے تو جزا محقق ہوتی ہے, جملہ شرطیہ کا ضرور منعقد ہوتا ہے, اور ضرور کی نجیت کے میرے خیال میں آپ کا ضرور ہوں گے. تو اسی طرح سے جناب والا اور باتیں جب کریں گے تو پلیز آپ عدالت صحابہ کو, کیونکہ میں سترہ
اللہ الرحمن الرحیم. بولیں 10 بولیں فقیر ایک ہی کافی ہے. یہ کوئی بات نہیں. آپ تبدیل ہوتے رہیں, تیاریاں کرتے رہیں, مغنی پڑھتے رہیں. ہمارا جو جواب ہے وہ آپ کل ہے, آج نہیں تو کل. آپ نے 5 گھنٹے متعین کیے تھے, 5 گھنٹے سے ٹائم زیادہ ہو چکا. آپ ہمارے موضوع کے نہیں آنا چاہتے. آپ قرآن کو نہیں مانتے, آپ قرآن کے منکر ہیں. ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو, جو قرآن کے مخالف اس کو نہیں مانتے. یہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ حدیث نہیں مانتے. حسبنا کتاب اللہ. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, صحیح حدیث بھی مانتے ہیں, بشرطے کہ وہ حدیث قرآن کے مطابق ہو. کتنا آپ نے مغالطہ دیا. یہ غاضب اللہ علانہ سب تبر شروع کر دیے کہ منافقوں کے لیے تصریح موجود ہے. اور رضا والی آیت وہ آیت نمبر 10 ہے, آیت نمبر 6 ہے. آیت نمبر 6 کہاں 10, کتنا ملا دیا, کتنا چالاکی سے. اگر میلاد کا تانا آپ دیتے ہیں تو آپ میلاد کے شاید منکر ہیں. آپ میلاد النبی نہیں منتے. جب میلاد النبی نہیں مناتے تو میلاد امام بھی نہیں مناتے, تو میلاد ائمہ بھی چھوڑ دیا. تو میلاد ائمہ پہ دن کیوں مناتے ہیں؟ اگر ہم حلوے کا دانہ دیتے ہیں تو آپ متے کا تانا بھی قبول فرما لیں, متے کی اولاد بھی قبول فرما لیں. تو متے کی اولاد جو ہے وہ کس کھاتے کی ہوگی؟ ایک دفعہ متا کرو امام حسین کا درجہ, دوسرا متا کرو امام حسن کا درجہ, پھر متا کرو علی کا درجہ, پھر متا کرو نبی کا درجہ. یہ تمہاری کتاب میں موجود ہے, تمہاری تفاسیر میں موجود ہے. متا کرتے جاؤ, علی کا مرتبہ اندازہ کیجیے. جنا کا نام آپ نے متیا رکھ دیا, اس کا سوال بیان کرنا شروع. جب ہم آپ کتاب کرتے ہیں تو کتنی در در کی باتیں کرتے ہو. آپ روایات پیش کر سکتے ہیں تو ہم روایت پیش کریں تو مقبول نہیں ہے. یہ غیر معتبر ہے. معتبر کے معنی غیر معتبر. سبحان اللہ. آیت نمبر 6 کہاں, آیت نمبر 10 کہاں؟ یہ ان کو دھوکھا دیں جو قرآن نہیں جانتے. ہم حافظ قرآن ہیں, قرآن ہمارے سینوں میں, ہم قرآن کے معین حافظ ہیں. یہ کہاں منافق والی ہے, کہاں روا والی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو چکا, آپ ناراض ہیں. آپ کی زبان سے بھی اعلان ہوا, ریکارڈ میں موجود ہے کہ سب صحابہ نے بیعت کی. جب سب صحابہ نے بیعت کی, اللہ سب سے راضی. کل کا لفظ چاہیے, وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی, کلوں وعد اللہ حسنہ. اللہ سب سے حسنہ کا وعدہ کر سکتا. فتح مکہ کے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں, اللہ حسنہ کا وعدہ کرتا ہے, آپ ان کو منافق کہتے ہیں. اللہ حسنہ کا وعدہ کرتا ہے, ان کو جنتی بتاتا ہے, آپ ان کو جہنمی بتاتے ہیں. کل صحابہ کے بعد, چاہے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں. کتنا خلط میں بس کیا, کتنا دھوکھا دے رہے ہیں. آیت نمبر 6 کہاں, آیت نمبر 10 کہاں, دونوں کو ایک بنا دیا. اگر مومنین کی بات کرتے ہو تو اہل بیت کی بات بھی نہیں. اگر مومن میں اہل بیت آ جاتے ہیں تو صحابہ بھی آ جاتے ہیں. انہوں نے کلمہ بھی پڑھا, اسلام بھی قبول فرمایا, اور ان کے دل کی صفائی آقا نے بیان کر دی, قرآن نے بیان کر دی. اتقا سب سے زیادہ متقی ابوبکر صدیق تمہاری ہماری بیت میں موجود ہے. تو متقی وہی ہوتا ہے جو منافق بن جائے, متقی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں شرک ہو, متقی وہی ہو جائے جو پھر جائے. آپ شرط کو وقوع میں لاتے ہیں, منافقین کی آیتوں کو صحابہ پہ چشمہ کرتے ہیں. جناب ہمیں خوب پتہ ہے, رافضی ایسا کرتے ہیں, خارجی ایسا کرتے ہیں. ان تعلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. کفار و منافقین والی ایتوں کو مومن میں چسپاں کرنا یہ خارجی ٹولے کا کام. اسی لیے علی کی غلامی سے کون نکلے تھے؟ جو نکلے تھے وہی خارجی تھے, پھر علی کا ساتھ دینے والے تھے, پھر ان کے نکل گئے. آپ عصمت انبیاء کے قائل ہیں یا نہیں؟ عدالت کی بات کرتے ہیں. حسنہ جو صفات وہ عادل ہے, جس سے اللہ راضی ہو وہ عادل ہے. جس کو اللہ معاف کر دے آپ معاف نہیں کرتے. آپ کے قبضے میں حکومت نہیں ہے, آپ نہیں ہیں. آپ تو عدالت, آپ تو صحابہ تو آپ نے تو رسول کو معاف نہیں کیا, آپ نے تو آدم کو معاف نہیں کیا. آپ تو گستاخ نبوت ہیں. سنیے آپ کا ترجمہ مقبول والا. اور آدم نے اپنے رب کے خلاف کیا لہذا ناکام رہے. کیا آدم نے بھی رب کے خلاف کیا؟ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں. آپ کے ترجمے کرنے والے قرآن کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آدم نے اپنے رب کے خلاف ورزی کی. فرمان علی کا بھی یہی ترجمہ ہے. فرمان علی بھی کنڈم, مقبول بھی کنڈم, علماء کے بدل بھی کنڈم. آپ کے خلاف جب باری آتی ہے کہتے ہیں یہ موت مر رہی ہے. پھر بھاگنے کا طریقہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو بھاگنے کا طریقہ ہے.
آپ موضوع سے فرار اختیار نہ کریں، آپ قرآن کا انکار نہ کریں۔ کیا کسی نبی کی داڑھی کھینچنا نبی کی گستاخی ہے یا نہیں؟ جواب دینا ہوگا آپ کو۔ نبی کی داڑھی کھینچنا نبوت کی گستاخی ہے یا نہیں؟ کیا نبی کا گستاخ کافر ہے یا نہیں؟ اگر ایسی بات ہے، نبی کے گستاخ کو کافر مانتے ہیں، نبی کی داڑھی کھینچنے والے کو اگر عقاب مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نبی کی داڑھی کھینچی، اس کے مطلب آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن ہے جناب، راوی نہیں، یہ بخاری مسلم نہیں، یہ شامی کوفی نہیں، قرآن ہے۔ تو جہاں مقدس حضرات آ جائیں اور آپ اسمت کے خود قائل ہیں، پھر اسے کیا جواب دیں گے؟ ترجمہ آپ کے مولوی کر رہے ہیں، ترجمہ آپ کے ذاکر کر رہے ہیں، فیسیں ضرور لیں، آپ لاکھ روپیہ لیں جناب، یہ فیسوں والی بات نہیں ہے، علم کی بات ہے، یا تکیے کی بات نہیں ہے، حلوے کی بات ہے۔ تقویٰ کا تکیہ کہاں، متا کہاں، حلوہ کہاں؟ آپ میلاد النبی بھیٹ کرتے ہیں، آپ میلاد کے قائل نہیں ہیں، میلاد کے دشمن پہ اعتراض کرتے، آپ میلاد مان کے لفظ میلاد کی بات کرتے ہیں، مطلب ہے آپ بھی میلاد کے دشمن ہیں، آپ بھی ان کے ساتھی ہیں، آپ بھی مین ہم کے کھاتے ہیں۔ مگر درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا شمار نافرمانوں سے ہوگا۔ ترجمہ مقبول شیعہ، آدم بے فرمان ہے رب کے۔ نبی کے بارے میں تم نے کہا اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا ترجمہ قرآن ہے، قرآن ہمارا، ترجمہ تمہارا ہے۔ آپ قرآن نہیں مانتے، صحابہ کی عدالت کی بات کرتے ہو، بے شک آپ کرو اعتراض، قرآن سے آپ نہیں تنقید کر سکتے۔ قرآن میں صحابہ کا لفظ نام نہیں ہے، قرآن میں کلن کا لفظ ہے، صحابہ کی دو قسم بیان نہیں، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، تو سب بائشتی ہیں۔ اگر انہوں نے تان کیا تھا، معاذ اللہ اس وعدے سے پھر گئے تھے، بیعت سے منہ موڑا تھا، تو حضرت علی نے ان کے لیے کیوں کہا کہ آپ تو پاک صاف جا رہے ہیں، آپ پہ تو کوئی عیب بھی نہیں۔ امام جعفر نے کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، بہترین سچا صدیق ہے، بہترین ہے صدیق، بہترین ہے صدیق۔ امام جعفر سے بہترین کہیں، علی ان کو بے عیب مانے، ان کے وصال کے بعد تم اعتراض کرتے ہو۔ علی کے بھی دشمن ہوئے، امام جعفر دشمن بھی ہوئے، آل بیت کے دشمن ہوئے، ان کے آپس میں لڑائیاں ہیں، ان کے جھگڑے ہیں، زہرا اعتراض کرتے ہیں نبی پہ، خدیجہ اعتراض کرتی ہیں، آپ کے قرآن کے ترجمے میں نبوت کے خلاف گستاخیاں لکھی ہیں، نبی کے گناہ ہوئے، تو آپ نبیوں کو معصوم نہیں مانتے، صرف 12 کو معصوم مانتے ہیں، انبیاء معصوم نہیں ہے۔ فما جواب حکم ہوگا جواب ہونا۔ گھنٹے کی بات ہوئی تھی، 5 گھنٹے گزر چکے، اب ہمارا موضوع قبول کریں۔ قرآن میں بھی کیا الفاظ ہیں، باقی جو آپ نے پڑھا ہے نا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، اس آیت کو بھی آپ نے پورا نہیں پڑھا، حالانکہ آگے بات ساری واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے کسی صحابہ تو نہیں کہا، جب لفظ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر تسکین اتاری۔ تسکین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ یہ ہے سکینہ کا معنی۔ آگے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتًى قَرِيبًا، انہیں جنہیں سے اللہ راضی ہوگا ان کو فتح قریب دے گا۔ یہ کون سی فتح قریب ہے؟ تمام تفسیریں اور یہ ترجمہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں مراد اس سے فتح خیبر ہے۔ تو اللہ تو انہیں سے راضی ہے جن سے ہاتھ پہ فتح خیبر ہونی ہے، جن سے خیبر فتح نہیں ہوا، شکست کھا گئے، کیا مطلب ہے اپنی پگڑی کافروں کے حوالے کر کے آ گئے، وہ کیسے رضی اللہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کی اصطلاح میں وہی رضی اللہ ہوں گے کہ جو اسلام کو بدنامی کا باعث بنے، اسلام کا جھنڈا چھوڑ کے آ جائیں، شکست کھا کے آ جائیں۔ یہ میں اللہ نے ساری چیزیں رضامندی صرف اسی کے لیے ہے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوئی ہے، اور اسی نے بیعت کو پورا کیا ہے۔ جس نے توڑا ہے اس کی اللہ نے پوری سزا، حجامت، مرمت ہر لحاظ سے کر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف بالکل نہیں ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کچھ صحابہ عادل ہیں وہی جنت میں جائیں گے، ہم ان کو درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی اتباع کو ہمارے قابل فخر ہے۔ جی جنہوں نے پیغمبر کو چھوڑا، جی
اور بیعت کو توڑا اور حضرت کے عہد سے غداری کی، وہ ہمارے لیے حتیٰ کہ وہ جنازہ پیغمبر میں بھی شامل نہیں ہوئے، یہ بھی اسی میں چیزیں ہیں جس آپ موضوع سے تو کافی باہر نکل جاتے ہیں، چونکہ پیغمبر کا جنازہ پڑھنا یہ بھی عدالت میں ثابت ہے. سمجھ رہی بات کی، اس سے ناراض نہ کریں. یہ خود یہ اپنا آپ چونکہ آپ روایتوں تک کہتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں حدیثوں کا. میں جو حدیث پڑھوں گا اس کی سند بھی پیش کروں گا اور اس کی تصریح بھی پیش کروں گا. سمجھ رہی بات کی. آپ بلا سند ثبوت ایسے جو بات نہ کوئی معیار نہ کوئی کچھ، آپ کو حیات القلب حدیث کی کس درجے کی کتاب ہے، نہ آپ طبقات جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں، ایسے لے کے ساری باتیں آ جاتے ہیں. تو میں بھی چاہتا ہوں موضوع سے باہر نہ جاؤں. عدالت صحابہ کے بارے میں آپ قرآن مجید سے ایک عہد بھی پیش نہیں کر سکے جس سے عدالت مطلقاً ثابت ہو. اگر مطلقاً ثابت ہوتی جس سے آپ تعویلات کر رہے ہیں تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ توڑنے کے بعد میں اس کو عذاب دوں گا، اس سے ناراض ہوں، اس کے لیے جہنم بنائی ہے؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً ایسے کسی سے راضی نہیں ہو جاتا. اللہ کی رضامندی حاصل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ آپ کی خوش عقیدگی ہے. آپ اس سے ناراض نہ ہوں. جی کئی آیات ہیں بہرحال پیش کی جا سکتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مطلقاً اسی بات پہ قائم رہیں. دیکھو مثلا یہ ایک ہے سورہ انفال میں اللہ نے پیش کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ اے مومنو جو ایمان لائے چکے جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو تو کیا ہے فلا تولوہم الادبار، پشت نہیں دکھلانی. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن پشت دکھلایا جائے گا کیا ہوگا. صرف دو صورتیں ہیں، الا متحرفا لقتال، جنگ کے لیے دوبارہ پلٹے. یہ استثناء کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو اس دن پشت دکھلایا جائے گا فقط باء بغضب من اللہ، ہے وہ اللہ کا غضب لے کے آیا. ومأواه جہنم وبئس المصیر، اس کا برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ نے تو یہ سزائیں بیان کی ہیں جو جنگوں سے بھاگ جائیں. آپ نے پتہ نہیں کیوں رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں جس نے اللہ رسول سے غداری کی ہے یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے جو پیغمبر کی ذات کے ساتھ فراڈ کرے، پیغمبر کو جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے، پیغمبر پہ ہجران کا فتویٰ لگائے، حتیٰ کہ اس کا جنازہ پڑھنے تک بھی تیار نہ ہو اور ہر پیغمبر کے حق میں ہر طرح کی گستاخی کرے. وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہے، نہ قرآن کو ان کو رضی اللہ کہا ہے اور نہ ہم اسے کہتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے موافق ہے. مولوی صاحبان ناراضگی کرتے ہیں تو کرتے رہیں. وہ جو پڑھ رہے تھے وسابقون الاولون ووعدا کل الحسنى، وہ آیات صرف انہی کے حق میں ہے جنہوں نے پیغمبر کی نصرت کی ہے. لفظ انصار موجود ہے، مادہ اس کا نصرت ہے. جو نصرت نہیں کرتا جو بھاگ جاتا ہے وہ تو انصار بن ہی نہیں سکتا. لفظ انصار کہنے سے آپ کیا خوش فہمی میں چلے گا؟ انصار کا معنی جو پیغمبر کی نصرت کرے، امداد کرے. جو پیغمبر کو چھوڑ جائے وہ انصار نہیں ہے، خواہ وہ کتنے دعوے کرے اور آپ ان کے بارے میں جتنے حسن عقیدگی اس کے بارے میں ظاہر کریں وہ قرآن حدیث نہیں بن سکتا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پیش کیا ہے، قرآن میں آ گیا ہے جو پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اس پہ جہنم ہے. سب کچھ آ چکی ہیں اور ہمارا بھی اس کے بارے میں یہی عقیدہ ہے. میں دوسرے مسائل نہیں چھیڑنا چاہتا تاکہ یہ ایک فرار کی کوشش ہے. کبھی آپ بیت کی طرف جاتے ہیں، کبھی متع کی طرف جاتے ہیں، کبھی حالانکہ مجھ سے کیا علیحدہ موضوع ہے. متع سے کیا تعلق ہے اس بیت سے؟ متع کے آپ نے جو فضائل کی باتیں کی ہیں، اگر آپ کو شوق ہے زور آزمائی کرنا ہے تو اس موضوع کو ختم کرنے کے بعد فوراً متع رکھ لیں. میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کتنے صحابہ کرام متع سے پیدا ہوئے، کتنے صحابہ کرام متع سے پیدا ہوئے، کتنے صحابہ کرام نے متع کیا ہے، کن کن کی بیٹیوں نے کیا ہے اور کیا سمجھ کے کیا ہے. انہوں نے زنا سمجھ کے کیا ہے معاذ اللہ، یا انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہے. ہم متع کا معنی زنا نہیں کرتے. اگر آپ زنا کریں گے تو یہ صحابہ کرام پہ اعتراض ہے، یہ متع پہ اعتراض نہیں ہے. آپ دوسری باتوں کی طرف نہیں جائیں، قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث کی طرف تب آئیں جب حدیث کا کوئی معیار ہو، اس کی کوئی سند ہو، اصول حدیث قائم رکھیں. اور ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے آپ کو شیعہ قواعد کا بالکل الف تک بھی نہیں جانتے کہ ان کے یہاں صحیح حدیث کی کیا پوزیشن ہے، مستقی کی کیا ہے، معتبر کی کیا ہے. یہ پہلے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس موضوع پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے قواعد کو کیوں نہ جانتے ہیں اور میں اپنے قواعد کو کتنا جانتا ہوں. پہلے طبقات کو تو حدیث پہ بحث ہو جائے گی. بہرحال یہ چیزیں موضوع سے ہٹ کے ہیں. آپ صرف قرآن تک رہیں. قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ جو پیغمبر کی بیعت توڑے گا، پیغمبر سے غداری کرے گا، وہ منافق ہے، اس کے لیے عذاب ہے. یہ عقیدہ ہمارا قرآن کے موافق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے ہی نہیں. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو آپ نے کہاں سے اس کو توڑنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم. یہ میلاد کی بات جو آپ نے پہلی زبان سے بیان کی، یہ موضوع سے متعلق تھی، یہ عدالت صحابہ سے متعلق تھی، یہ خروج المبعث نہیں تھا. ہم آپ کے انداز کے مطابق بات کریں تو پھر آپ کہتے ہیں نکل جاتے ہیں. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ مسائل کے اثبات کے لیے دلائل کا تعین کریں. آپ دلائل بتائے نہیں، کسی دلیل کو مانے تو آپ تعین کر سکتے. تو سنیے قرآن کی آیت، والسابقون الاولون، پہلے مسلمان ہونے والے، اغلیت میں آنے والے، من المہاجرین والانصار، چاہے مکے کے مہاجر ہوں چاہے مدینے کے انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی تابع داری کی نیکی کے ساتھ،
رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے جنہوں نے نبیت کے ساتھ چھوڑ دی۔ ہم بھی اس پہ وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں، ان نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے پوچھتا ہے تم کس طرح راضی ہو گئے؟ عَدَلُمْ جنات، جنت کے باغ تیار کیے مہاجرین و انصار صحابہ کے لیے اور ان کے تابع داروں کے لیے، نہریں رواں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 2 سنیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا مومنین سے۔ تو مومنین میں کون مراد تھے؟ وہاں کافر ایسے تھے، منافق ہوئے تھے، اہل بیت کا نام بھی نہیں، صحابہ کا نام بھی نہیں، جو آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ نے خود ہی قرار کیا، سارے صحابہ تھے وہاں جنہیں بیعت رضوان، آپ کی زبان ابھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو سب صحابہ نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ماضی کا صیغہ ہے، جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں سکینہ نازل کی، ان کو فتح قریب کا وعدہ دیا۔ فتح قریب اگر فتح خیبر مراد ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اشرف علی تھانوی ہم رضی کس کھاتے کا ہے۔ آپ ہم پہ اس بات کو تھوپتے ہیں جس کا مانتے نہیں، اپنی مسلمات سے منہ موڑتے ہو۔ ہمارے ہم نے وہ سوالہ پیش کرو جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، خارجی کون ہے، سنی کون ہے، نبی کا گستاخ کون ہے، ماننے والا کون ہے، بار بار آپ اس کے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اگر ہوتی تو ضرور پیش کرتے کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا فتح خیبر ہے۔ اللہ راضی ہو چکا۔ فائدہ تیسری ہے، فائدہ کی لہم، جب کہا جاتا ہے منافقوں سے آمنو کما آمن الناس، منافقو اندر سے نبی اور توحید کے منکرو ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان لائے۔ یہ آپ کی تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحہ 50 میں موجود ہے۔ الناس سے مراد صحابہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ پتہ چلا منافقین کا کھاتا الگ ہے، صحابہ کا کھاتا الگ ہے۔ صحابہ حق کا معیار ہیں، اللہ منافقوں سے فرماتا ہے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لاؤ۔ منافقین نے کیا جواب دیا؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ وضو والا پانی آپ کا تبرک سمجھ کے منہ پہ مل لیتے تھے، یہ نبی کے دشمن تھے۔ تھوک مبارک آپ کی ہاتھوں پہ لے کے منہ پہ مل لیتے تھے، یہ نبی کے دشمن تھے۔ نبی کی ناک کی ریش مبارک کو منہ پہ مل لیتے تھے، یہ منافق تھے، یہ حضور کے محب نہیں تھے، بھتیجا سمجھتے تھے، سسر سمجھتے تھے کہ لو آپ کو منہ پہ مل رہے ہیں، تھوک کو منہ پہ مل رہے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کے منافق کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں۔ رب نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، الا خبردار سن لو، انہم ہم السفہاء، جو صحابہ میں زبان درازی کرتا ہے وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، مگر علم ہے، اور کوئی علم ہی نہیں۔ تیسری آیت تھی آپ کے گھر کی تفسیر، چوتھی آیت سنیے جناب۔ آپ کہتے ہم قرآن مانتے، ہم تو قرآن کہتے ہیں ہم بار لگا رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لائیں جس طرح صحابہ تم ایمان لائے۔ ایمانتوں کے مخاطب کون ہے؟ صرف 3 صحابہ، ابو ذر ہے، صرف فقط سلمان ہے۔ کس زمانے کی آیت ہے؟ مدنیہ مکی ہے، کب اتری؟ اس سے کون ایمان لا چکے تھے؟ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ تم ایمان لائے وہ اس طرح ایمان لائیں، فقط اہتدوا، پھر وہ ہدایت پا جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کی تابعداری سے ان کے ایمان سے منہ موڑیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ وَغَيْرِ ضِدٍّ، یہ آپ صحابہ کی تابعداری سے منہ موڑ رہے ہیں تو قرآن کے مطابق آپ شقاق میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا صحابہ کی عظمت، ان کا محافظ رب ہے، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ 5ویں آیت، برابر نہیں ہے نبی کے صحابہ شان میں، فتح مکہ سے پہلے والے اعظم و درجتاً، ان کی بڑی شان، جو بعد میں مسلمان ہوئے، انفاق کیا، قتال کیا، جہاد میں شریک ہوئے، 2 قسمیں کر کے رب قرآن میں فرماتا ہے، بعض صحابہ نہیں کل صحابہ کے بارے میں ذرا سن لے قرآن، مان لے قرآن، وَكُلٌّ
وعد اللہ الحسنى، اللہ کل اصحاب رسول سے حسنہ کا وعدہ کر، کل کے کل سے وعدہ کر چکا۔ واللہ بما تعملون خبیر، آپ کی سب روایات کا جواب، سب تعریفوں کا جواب قرآن کے جملے میں رب نے دے دیا۔ جو صحابہ عمل کر رہے ہو یا آگے کرو گے اس سے میں باخبر ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، پھر بھی سب کے ساتھ میں حسنہ کا وعدہ کروں۔ 27واں پارہ سورۃ حدید آیت نمبر 10 آیت نمبر 6 سماعت فرمائے، رب فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن سے میں حسنہ کا وعدہ کر لوں وہ دوزخ میں جا نہیں سکتے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی آگ نہیں سنیں گے، فی مسوہم فی مشتہت انفسہم خالدون، جیسے میں حسنہ کا وعدہ کر لوں، جیسے کل اصحاب رسول سے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا، ہمیشہ اپنی من منائی میں ہوں گے، جو چاہیں گے میں ان کی بات مانوں گا، گھبراہٹ سے پاک ہوں گے، فرشتے استوا کریں گے اور کہیں گے یہ ہے وہی وعدہ دن جس کا تم وعدہ دیا گئے۔ 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 102 101 103 7ویں آیت وَكُلٌّ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے حسنہ وعدہ کر لیا، سب کون جہاد کرنے والے ہوں یا پیچھے رہنے والے ہوں، سب سے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ تصویریں اٹھا کے دیکھیں، کیا جہاد میں پیچھے رہ جائیں ان سے بھی حسنہ کا وعدہ، جو جہاد کریں ان سے حسنہ کا وعدہ۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، ہاں جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، پیچھے بیٹھ کے رہنے والوں جہاد میں نہ شامل کرنا ان کے لیے بھی شان ہے، فضیلت انہی کی ہے جو جہاد میں شامل۔ منافقوں کے بارے میں حکم ہے کفار و منافقین سے جہاد کرو، آپ کہتے زبانی جہاد کرو، تو زبانی جہاد کا ثبوت قرآن سے پیش کرو، قرآن کی وضاحت قرآن سے پیش کرو۔ آج میں سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریف کی، حضور کے صحابہ کی تعریف کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد کریم ان کی معیت والے کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، جب بھی ان کو دیکھو نبی کے صحابہ معیت والے والذین معہ کافروں پہ سخت ہیں، ان کو دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے ماتھے اور چہرے چمک رہے ہیں۔ یہی مثال ان کی تورات میں بھی ہے، نبی کے معیت والوں کی مثال انجیل میں بھی ہے، جیسے کہ انگوری ہو پھر وہ نرم نازک ہو، پھر وہ سخت ہو جائے، پھر غلیظ ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ صدیق کے نرمی اسلام لانے سے قوت پکڑی، فاروق اعظم کی تلوار سے اس نے قوت پکڑی۔ کافر مانتے ہیں جناب، آپ مانے نہ مانے، اسلام کو ایک عمر ملا ہے، دوسرا میں مل جاتا روئے زمین پہ اسلام ہو۔ کن کے زمانے میں فتوحات ہوئی، کن کے زمانے میں اسلام پھیلا، کن کے زمانے میں اسلامی ملک کی وسعت بڑھی، پورا کس کے زمانے میں؟ علی کی خلافت میں، فاروق اعظم کے زمانے میں۔ ادھر تاریخ کی بات کرتے ہیں، ان کے زمانے میں اسلام کی سر بلندی ہو، اسلام کو تقویت ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھیت صحابہ والا، نبی کی معیت والا، جو جب الزراع، کھیت والے کو کھیتی پسند ہے، لیغیظ بہم الکفار، جس کھیت مصطفیٰ والذین معہ سے غیظ و غضب اختیار کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کی معیت والوں سے جو غیظ و غضب کرتے ہیں وہ کفار ہیں، وہ نام کا کلمہ پڑھیں، نام کے مسلمان کہیں، وہ عظمت صحابہ کے منکر ہو کے، قرآن کے منکر ہو کے وہ کافر ہیں۔ آپ کی تفسیر کمی جلد 1، آپ بھی کم میں بیٹھے ہوں گے، تفسیر بھی کمی ہے، آپ کا دارالعلوم بھی کم میں ہے، یہ بھی تفسیر کمی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 33 ہے، ہذہ صفت رسول اللہ و اصحابہ، یہ نبی کے اصحاب کی صفت، یہ آپ کی گھر کی تفسیر ہے، یہ شیعوں کی تفسیر ہے۔ اصحاب رسول کی یہ شان تھی، ان سے جو نفرت کرے، ان سے جو تان تشریح کرے، غیظ و غضب ان سے کرے، رفض کافروں کا کام ہے، کافر صحابہ سے چڑھتے ہیں، مومن نبی کی شان دیکھ کے ان کا جگر آیت نمبر 9 سماعت فرمائیے، سنیے قرآن۔
माने या न माने आपकी मर्जी। 26 पारा नंबर 26 सूरत फतह आयत नंबर 5 अल्लाह फरमाता है वयुक्फिरु अनहुम वयुक्फिरु अन सय्यातिहिम, जिनसे मैं राजी हो जाता हूँ उनके गुनाहों से नेकियों से तब्दील कर, सय्यात कभी नेकियां बना देता हूँ। आप माफी दे रहा है, आप माफ नहीं कर रहे। अगर सय्यात सरजद भी हुए, चाहे इज्तिहादी हो चाहे अमदन हो, रब उनके सय्यात को हसनात से तब्दील कर चुका। ये 9 आयतें हुई, अभी आयतों का अंबार मौजूद है कि अल्लाह राजी है, वो जन्नती हैं, वो बहिश्ती हैं, वो हक का मेयार हैं। कि उनको बेवकूफ कहे, उनसे गैर गज़ब करे, वो ईमान से फारिग है, इस्लाम से फारिग है। अब कलमे के मौजू पे आ जाएं, अपनी अजान साबित करें। पहले कलम होता है, बाद में साहब होते हैं, तरतीबवार चले ना। आपके मौजू को हमने कबूल किया, अब का फैसला हो गया जो आप उसी तरह भी चाहे वो मसले को भी छोड़ना चाहते हैं। बात हो रही थी अदालत सहाबा पर। आपने कुरान मजीद की इब्तिदा से कुछ आयात पेश की हैं, हालांकि उसका आपके सियाक सबाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन आप क्या कहना चाहते हैं कि वैज़ा कील लहुम आमिनू, कि जब उनसे कहा जाता है तुम ईमान लाओ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 13 है। कैसे लाओ कमा अमन अन्नास, जिस तरह लोग ईमान लाए। पता नहीं आपको हर जगह सहाबा कराम क्यों सोचते हैं। लफ्ज़ तो नास का है। जितनी भी आयात पढ़ी हैं, ये सहाबा कराम एक ऐसी चीज है कि पूरा ये लफ्ज़ सहाबा किराम का छोड़ा लफ्ज़ सहाबा ये कुरान में आया ही नहीं है, और न लफ्ज़ सहाबा के साथ कोई अदालत का लफ्ज़ आया है। कभी आप मुहाजिरीन का सहारा लेते हैं, कभी अंसार का सहारा लेते हैं, और लफ्ज़ अंसार के माना मफहूम को न समझते हैं, न उस पर कायम रह सकते हैं। अगर आपने नास का माना सहाबा ही करना तो सुन लो, इससे पहले आयत मौजूद है कि आपने उससे इस्तेमाल किया कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, तो लफ्ज़ नास का है और आपने माना किया सहाबा का। तो मैं आयत पढ़ता हूँ, इससे पहले उसका माना भी सहाबा करें कि वह मिनन्ना से मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो यहाँ भी मैं सहाबा का माना करता हूँ कि सहाबा में से कुछ लोग ऐसे हैं यक़ूलु, वे कहते आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और क़यामत पर। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, वमा हुम बिमुमिनीन, मैं गवाही देता हूँ कि ये मोमिन नहीं है। लो जी, अगर आपने सहाबा का माना करना है तो इससे भी ज़ाहिर हो गया कि सहाबा में से भी कुछ ऐसे हैं कि जो मोमिन नहीं है। अगर लफ्ज़ नास था, आपने सहाबा क्यों किया है जी? तो इधर भी लफ्ज़ नास है, तो नास को नास से अपना क्या है, इसके मसावी कर लो, तो इससे भी पता चल गया कुछ मोमिन ऐसे हैं कि जो मियारे ईमान है, कि वो इस लायक है कि उनका ईमान वाकई मियार बनता है दूसरों के ईमान लाने का, और कुछ ऐसे हैं कि जो इस लायक है कि वो मोमिन ही नहीं है। इसलिए सिवाय अली के पूरी सियासत में किसी सहाबी का नाम लेके पैगम्बर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कि इसकी मोहब्बत ईमान है, सिवाय अली की मोहब्बत के, कि ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन व ला युहिब्बुका इल्ला मुनाफिकुन, ये अली तो इसके सिवाय मोमिन की कोई मोहब्बत नहीं रखेगा और सिवाय मुनाफिक की कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। आपके तमाम को सहाबा को शामिल करना चाहते हैं। तमाम सहाबा ख़ुसूसन अबू बकर उमर के बारे में पैगम्बर इस्लाम ने सिवाय अली के गैर किसी का नाम लेके उसके ईमान को मियार ईमान करार नहीं दिया। लिहाजा ये आप कमजोर कमजोर चीजें पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। सब बात चल रही थी अदालत सहाबा की। मैंने आपके सामने सूरह फतह पेश किया है, लफ्ज़ फतह करीबा है, आप उससे इनकार कर जाइए, इससे मुराद फतह खैबर है। आपको इसका हवाला पेश करें जी, अपने फतह मक्का करें जी, अपने फतह, और इसी सुलह हुदैबिया के बाद फौरन कौन सी फतह आ गई थी, फौरन कौन सी जंग हुई थी? तो फतह मक्का में तो जंग ही नहीं हुई, तो फतह कैसे हो गई? तो फौरन खैबर पेश आया। आपके मदरसे में भी लिखा, तमाम तराजुम में आप एक अपना एक अलग रास्ता निकाल लेते हैं ताकि हमारी किसी तरह क्या है ये परेशानी खत्म हो जाए, हमारी जान बच जाए। ये जो है इससे धोखा देने से कुछ नहीं बन सकता। या तो आप मुतलक का निकाल कर जाए हमारी कोई हदीस। बाकी जो आपने आयत पेश की है सूरह फतह की आखिरी आयत है 26वें पारे की, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दउ अलल कुफ़ार, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उसके साथ जो उसके साथी हैं वो काफिरों पे बड़े गालिब हैं। रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। शरीयत की लुगत में अशिद्दउ अलल कुफ़ार से मुराद हुआ है कि जो अपनी पगड़ी काफिरों को दे के आ जाते हैं। ये आयत भी फतह खैबर के मौके पर उतरी थी। चलो आप मुझे पता इसका भी इनकार कर जाएंगे, तो आप उनको कम अज कम अशिद्दउ अलल कुफ़ार साबित करें। पैगम्बर की जिंदगी में कितने गज़वात हुए हैं, कितने सरिये हुए हैं, आपके बुजुर्गों जिनको आप अशिद्दउ अलल कुफ़ार बनाना चाहते हैं वो हमें लिस्ट पेश करें कि इन तमाम बुजुर्गों ने किसी एक काफिर को कत्ल किया हो।
اپنی حدیثوں پیش کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی اشد الکفار ہیں. جو پیغمبر کے زمانے میں اشد الکفار نہ مان سکے بعد میں وہ جتنی فتوات کرتے رہے ان فتوات کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. وہ اسلامی فتوات مانتے نہیں ہیں. وہ تو لوگوں کو زبردستی اور خواہ مخواہ ان پہ یہ چیزیں جنگ مسلط کی. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنے مسائل پیش آ رہے ہیں. بہرحال یہ کہ ایک علیحدہ موضوع ہے. آپ فتوحات کو بڑا جو ہے نا کہ ان کا معیار کرا دیتے ہیں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس پہ بھی مسلسل بحث ہو سکتی ہے. تو آپ نے پڑھی تھی آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشد الکفار. محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہ کافروں پہ بڑے غالب ہیں. یہ آیت اس وقت اتری تھی. یہ ہے سن البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی. اس میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہ تاریخ میں دوسری تاریخ نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ تاریخ سب سے زیادہ مستند تاریخ ہے. پہلی جلد میں موجود ہے کہ کاتب رسول اللہ الی یہود خیبر کہ پیغمبر نے خیبر کے یہودیوں کو یہ خط لکھا تھا. اس میں یہ حوالہ دیا تھا کہ یہودیوں تو میرے ساتھ جنگ نہ کرو کہ میرے ساتھ وہ ہنسی ہیں جو کافروں پہ بڑی غالب ہیں. یہ حضرت نے خط لکھا. خیبر کی جنگ جاری رہے. اس میں مختلف اقوال ہیں. کچھ 2 مہینے لاتے ہیں, کچھ 40 دن لاتے ہیں, کچھ 10 دن لاتے ہیں. برابر کئی دنوں تک وہ جنگ جاری رہی. تو کافر کہتے رہے کہ محمد اللہ کا رسول عجیب ہے. اس نے تو ہمیں یہ خط لکھا تھا کہ میرے ساتھی کافروں پہ غالب ہے. یہ تو ہر روز ہم سے کیا ہے اپنی پگڑیاں ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو محمد اگر اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے ساتھی کافروں پہ غالب ہو جاتے. اور یہ البدایہ میں مکمل ہدایت موجود ہے کہ حضور نے ابو بکر عمر دونوں کو جنت دے کے بھیجا. شرف کھا کے آ گئے. پھر علی کا لکھا جب علی علیہ السلام گئے راکد رایا تو فیرت میں ہی جا رہا کہ حضرت نے اپنے علم کو پتھر میں گاڑا. جو پتھر میں گاڑا تو جو قلعے کی دیوار کے اوپر یہودی بیٹھا تھا اس نے پوچھا من انت تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. تو انہوں نے کہا اسی یہودی پادری نے اپنے باقی یہودیوں سے کہا جو قلعہ میں بند تھے کہ قد بولے تم یہودیو بوری بستر باندھو. آج وہ ہنسی آ گئی ہے جو بغیر فتح کے نہیں جائے گی. تو یہ تو علی کے حق میں اتری ہے. اور علی نے عملی طور پہ شد الکفار تمام غزوات میں اپنا ثبوت بھی دے دیا ہے. جن کو تم بناتے ہو وہ تو کسی جنگ میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. ہر جنگ میں وہ شکست کھا کے آ گئے. ایسے آتے پڑھتے جاتے ہیں اپنی تفسیر کرتے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو یہ اتنا اختیار کس نے دیا جی. باقی جو آپ نے ان بزرگوں کو معیار ایمان قرار دیا ہے حضرت عمر کا اپنا بیان ہے. یہ صلح حدیبیہ اسی موقع پہ ہے کہ واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ کہ میں نے پیغمبر کی نبوت پہ جتنا شک نبوت کے دن فتح مکہ کے دن اپنا اسی صلح حدیبیہ میں کیا تھا اتنا کبھی نہیں کیا. اور اسی صلح حدیبیہ میں ہے کہ جب حضور نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ تو جا اہل مکہ کی طرف اور ان کو ہمارا پیغام دے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا یا رسول اللہ انی اخاف قریشن. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. آپ ذرا منکر حدیث بھی ہیں وہ بھی مجھے سارا پتہ چل رہا ہے. نام ایسے آپ نے اہل سنت لگا رکھا ہے. تو حضرت عمر نے فوراً انکار کر دیا یا رسول اللہ انی اخاف قریشن میں قریش سے ڈرتا ہوں. میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے. آپ عثمان کو بھیجیں کیونکہ وہاں کی بنی امیہ کے لوگ اس کی حمایت میں ہوں گے. اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس بنیاد پہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا. تو حضرت عمر نے واضح طور پہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا. مجھے اپنی جان سے خوف ہے. جس کو اپنا خوف لگ رہا ہے وہ کیسے اسلام کے لیے غلبے کا باعث بن سکتا ہے جی. پھر لکھا کہ حضرت عثمان اسی وجہ سے گئے تھے. آپ اس کو بھی بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی جان مال اولاد سے مجھے اپنا عزیز سمجھے. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام میں بھی ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے مال سے تو عزیز ہیں لیکن جان سے عزیز نہیں ہیں. یہی معیار حق ہے. انہیں کو دیکھ کے ایمان لاؤ. انہیں کو دیکھ کے تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. یہی سب کے لیے اسوہ ہے. پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ یعنی اسی وجہ سے فوراً حدیث کا انکار کر جاتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے. قرآن ان کی حمایت میں کہاں جا رہا ہے؟ قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے جو پیغمبر کی بیعت توڑ دے گا اس کے لیے یہ جزا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی نہیں بخشے جا سکتے. اور ان میں سے یہ ہے کہ التولی یوم الزحف کہ میدان جنگ میں فرار کر جانا. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. سمجھ آئی بات کی؟ جب تک انسان توبہ نہ کرے. آپ کے بزرگوں نے اگر توبہ کی تھی کس جنگ میں توبہ کیا ہے؟ آخری دم تک تمام جنگیں ہوئی ہیں کسی میں ان کی توبہ ثابت نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو آپ جو ہے نا یہ اپنے معنی اپنی تفسیریں پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ نے علوم پڑھ لی ہیں. نہ آپ کو استدلال میں تفسیر بھیج سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر کی حدیث سکھلا سکتے ہیں نہ کوئی صحابہ کا تحقیقی بیان دکھا سکتے ہیں. آپ پورے قرآن سے نہ لفظ صحابہ دکھا سکے اور نہ ہی لفظ عدالت دکھا سکے. وہ مہاجرین انصار کی بحث کیا پڑے رہے. انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی نصرت کرے دین کی امداد کرے. مشکل وقت آئے تو وہ بھاگے نہیں. وہ بھاگ جائیں وہ کس بات میں کہ انصار ہیں. جب وہ انصاری نہیں ہے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہے. ان کی اتباع جو ہے نا وہ قابل تقلید نہیں ہے. پہلے آپ ان کو انصار تو ثابت کریں پیغمبر کا نصرت اور مددگار کو ثابت کریں پھر دیکھیں گے کہ ان کی اتباع کن چیزوں میں کرنی ہے. جب وہ ان سے راضی نہیں ہے جب وہ انصار نہیں ہے تو آپ کس اتباع کی بغل میں جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے کا 3 لفظ ہے. یہ آپ کا عقیدہ نظریہ ہے.
آپ کی تمام عقائد کی کتابوں میں ہے الصحابۃ کلھم دین، یہ مجمع کلیہ آپ قرآن کی کسی آیت سے دکھلا دیں، کسی حدیث پیغمبر سے دکھلا دیں، حتیٰ کہ آپ یہ صحابہ کرام کا قول بھی نہیں دکھلا سکتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم تمام سے تمام صحابہ کے نام سے تو اللہ نے ساری چیزیں ان کی کافی نقاش بیان کیا اور اس کے جزا سزا بھی رکھی ہے. وہ پتنی ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ قرآن کا اصل قانون ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، جو ذرا برابر نہیں کرے گا اس کو جزا ملے گی، جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کی سزا ملے گی. آپ کیوں قوانین قرآن کا انکار کرتے ہیں؟ یہ اس سے تحریم ثابت نہیں ہوتی کہ جو پیغمبر کو چھوڑ جائے آپ ان کو خواہ مخواہ سے رضی اللہ کہتے ہیں. ہمارا بار بار آپ کو یہ مطالبہ اور ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ کیا صحیح انصار بنے وہ ہمارے آنکھوں پر ہیں، ان کی اتباع بھی قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، ہم ان کی مطیع ہیں، ہم ان کی حال لحاظ سے کیا ہے مددگار ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی قائد میں ہیں، ہم ان کی سلاد کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. تو اس پہ کسی قسم کی نفرت کرنے والے کو بھی ہم تبرہ کرتے ہیں. لیکن جس نے پیغمبر کی توہین کیا ہے، پیغمبر کے جنازے کو پیغمبر کو جنگلوں میں چھوڑا ہے، اپنے پیغمبر کو جنگل میں ہیں جو اللہ نے غضب بھی کہا ہے بطارت کو کہا ہے. آپ یہ آیت مجھے پتا آپ قرآن کے منکر اسے آپ قرآن کی بات تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ قرآن کافر شرطوں کا فرمان سنتے کلو شہر مردود خدا کی تعبیرہ اور سنت کلو حدیث لا یوافق کتاب اللہ اصول کافی جو بھی قرآن کے خلاف مقصود ہے ہم مزدور بات کرتے ہیں قرآن کی بات اگر ہم قرآن مانتے ہیں بالکل آپ قرآن جب قرآن مانتے ہیں تو آپ قرآن سے کرنا چاہتے ہیں وعدے کو نہ چاہتے کتاب اللہ کتاب اللہ بدل نہ کرو اس پر کافی جب ایک پر امام جعفر خالد ہم کیا کافی ہے اور امام جعفر آپ نہیں مانتے فقہ جعفری کے قائل ہے، اپنے اصول کافی کو رد کر دیا. جب قرآن میں نہیں مانتے اس پر کافی نہیں مانتے اصول اربع نہیں مانتے کس بات پر مانیں گے؟ کہاں سے مسائل ثابت کریں؟ حضور ملا میں جو مجھ سے پہنچے تمہاری طرف اگر کتاب اللہ کے موافق ہو تو میں نے کہی ہے کتاب اللہ کے مطابق آپ بنائیں گے اصول کافی کو نتیجے قدم میں ڈالیں گے. اسی اربع ہے آپ کو مرکزی کتاب ابو عبداللہ علیہ السلام نے